بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم 24 گھنٹے میں 11,000 لیٹر ہوا اندر لے کے جاتے ہیں، 550 لیٹر آکسیجن ہم اندر لے کے جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا یہ ہوا جو ہم اندر لے کے جا رہے ہیں، جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں ہاں محسوس کر سکتے ہیں، اس کو ہم نے کتنا آلودہ کر دیا ہے؟ کیا یہ ہوا ہمارے رہنے کی قابل اب رہ گئی ہے کہ جس میں ہم انسان سانس لے سکیں؟ لاہور کا میں ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھ رہا تھا، 161 پر پہنچ چکا ہے۔ پیمانہ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ ہوا کے خالص پن کو جاننے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہوا ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، ہوا کتنی پیور ہے، ایک پیمانہ ہے 1 سے لے کر 500 تک۔ اگر 1 سے 50 تک ہوا کے اندر ایسے پارٹیکلز موجود ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر یہ 50 سے 100 ہو جائے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ 100 سے 150 تو آپ خود سوچیں کیا حال ہوگا۔ 200 سے لے کر 300 تک اگر ہو جائے یہ پیمانہ، یہ بتائے گا کہ ہوا کتنی آلودہ ہو چکی ہے۔ اور اگر یہ پیمانہ 300 سے زیادہ ہو جائے تو انسان کی صحت پر کتنے مضر اثرات ہوں گے، پھیپھڑوں کا کیا حال ہوگا، دل کا کیا حال ہوگا، چڑچڑاپن، مایوسی، گھبراہٹ، بے چینی، سر میں درد، جسم میں درد، کام کرنے کو دل نہ کرنا، ہر ایک سے لڑائی کرنا، یہ وہ علامات ہیں جو ہوا کے آلودہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں اگر ہوا ذرا سی بھی آلودہ ہو جائے۔ اور زیادہ آلودہ ہونے کی صورت میں تو انسان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ خالی انسان نہیں بلکہ حیوان، چرند پرند، ہماری دیواریں خراب ہو جاتی ہیں، گھر خراب ہو جاتے ہیں، بلڈنگز خراب ہو جاتی ہیں۔ اس ہوا کو ہم نے کس طرح صاف کرنا ہے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اگر ہم نے آج بھی کوئی اقدامات نہیں کیے تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ پاکستان کے مختلف شہروں کے آپ دیکھیں ایئر کوالٹی انڈیکس تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ملک میں 2 شہر لاہور اور کراچی یہ کتنے آلودہ ہو چکے ہیں۔ یہ 2 شہر اب رہنے کے قابل نہیں رہے۔ ہوا میں کیا ہوتا ہے؟ ہوا مختلف گیسز کا مرکب ہے۔ ہوا میں نائٹروجن ہوتی ہے 78%۔ ہوا ہماری زندگی کے لیے کتنی اہم ہے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ہمارے اس کرۂ ارض کو جسے ہم زمین کہتے ہیں، ہوا کے غلاف نے ڈھانپا ہوا ہے۔ یہ ہوا کا غلاف ہی ہے جو ہمیں ان مختلف شعاعوں سے بچاتا ہے جو فضاؤں سے ہماری زمین پر آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ ہوا کا غلاف ہی ہے جو شہاب ثاقب، وہ ذرات جو فضاؤں میں تیزی کے ساتھ آتے ہیں، ان کو جلا دیتا ہے، ورنہ یہ شہاب ثاقب زمین پر تباہی مچا سکتے تھے۔ یہ ہوا کا غلاف ہی ہے جس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی، جس کو ہم آلودہ کرتے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس ہوا میں 78% نائٹروجن ہوتی ہے، اس میں 21% آکسیجن ہوتی ہے، پھر اس میں آرگون ہوتا ہے، اس میں ہائیڈروجن ہوتی ہے، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، پھر اس میں بخارات ہوتے ہیں۔ برسات کے موسم میں آپ دیکھ لیں کہ ہوا میں آبی بخارات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ ہم پاکستانی اس ہوا کو آلودہ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم نے آج بھی اقدامات نہ کیے تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ کیا لاہور رہنے کے قابل رہ جائے گا؟ کیا کراچی میں لوگ سانس لے سکیں گے؟ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں ایک اور موسم کا اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ ہے اسموگ کا موسم، جو اکتوبر سے جنوری تک رہتا ہے، جب فضا اتنی آلودہ ہو جاتی ہے کہ لوگوں میں پھیپھڑوں کے امراض بڑھ جاتے ہیں، سانس لینا محال ہو جاتا ہے، دھڑکن کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اندر ہارٹ فیلئر کا امکان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آکسیجن کی مقدار کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ ہم قدرت کے اس تحفے کو جس طرح برباد کر رہے ہیں ہمیں احساس نہیں ہے۔ کبھی آپ ان خلا نوردوں سے پوچھیں جو اس وقت خلائی اسٹیشن پر موجود ہیں، جو زمین سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور زمین کے مدار میں گردش کر رہا ہے، کہ وہاں پر ان کو ہوا کی دستیابی کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔
زمین سے ٹرک بھر بھر کے آپ وہاں پر نہیں بھیج سکتے، خاص قسم کی شٹلز چاہیے جو وہاں پر ایئر لے کے جائیں، بہت مہنگا کام ہے۔ وہ وہاں پر الیکٹرالسس کے ذریعے ہوا پیدا کرتے ہیں، ایون جو ان کا پیشاب ہوتا ہے وہ آبی بخارات جو ان کے کیبنز میں جمع ہو جاتے ہیں وہ ان کو جمع کرتے ہیں، پھر ان کو جمع کر کے ایک خاص پروسیس کے ذریعے بجلی گزار کے ہوا پروڈیوس کی جاتی ہے، آکسیجن پیدا کی جاتی ہے۔ 8.3 کلو گرام ایک خلا نورد کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے 24 گھنٹے کے لیے۔ کتنا ان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ ہم یہاں پر سانس لے رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کس طرح کام کرتا ہے کہ ہم 12 سے 20 مرتبہ سانس لیتے ہیں 1 منٹ میں؟ اگر سانس کی رفتار 25 سے زیادہ ہو جائے، ٹیکپنیا جسے ہم کہتے ہیں، تو انسان گھبرایا ہوا پھرتا ہے، انسان سے لیٹا نہیں جاتا، کیونکہ سانس کی رفتار کا تیز ہونا سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، انگزائٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، دل اور پھیپھڑوں کے امراض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وزن کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی سانس کی رفتار زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن بہت زیادہ سانس کی رفتار اگر ہو جائے تو پھر انسان کے لیے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا، ایک بالغ انسان 1 منٹ میں 12 سے 20 مرتبہ سانس لیتا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہمیں سانس لینے کا احساس ہونے لگے تو پھر یہ علامت بن جاتا ہے مختلف بیماریوں کی۔ وہ بیماریاں دل کی بھی ہو سکتی ہیں، پھیپھڑوں کی بھی ہو سکتی ہیں، خون کی کمی کی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات بیماری نہیں ہوتی بلکہ انسان بہت شدید ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے، انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے، مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اس کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہائپر وینٹیلیشن۔ لاہور میں پولیوشن کیوں زیادہ ہوتی جا رہی ہے؟ لاہور کے چاروں طرف اگر آپ دیکھیں پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں، کول پاور پلانٹ، وہ پلانٹ جن سے بجلی پیدا ہوتی ہے کوئلہ جلانے سے، یہ ماحول کو کتنا آلودہ کرتا ہے، سلفر کمپاؤنڈ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر بھٹے جہاں پر اینٹیں تیار ہوتی ہیں، 1000 اینٹ تیار کرنے کے دوران جو آلودگی پیدا ہوتی ہے 2 کلومیٹر تک کا علاقہ متاثر ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ٹریفک کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، پھر ہمارے انڈسٹریز ہیں جن سے دھواں اڑتا رہتا ہے، پھر لاہور کی آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، لوگ دیہات سے شہر میں منتقل ہوئے اور پھر لاہور کی فضا آلودہ ہونے لگی۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے سوچیں اور پاکستان کی فضا کو صاف کریں، پاکستان کی ہوا کو صاف کریں۔ سانس کیا ہے؟ سانس ایک عمل ہے جس میں انسان ہوا اندر لے کے جاتا ہے اور ہوا باہر نکالتا ہے۔ ہوا کا اندر جانا اور ہوا کا باہر نکالنا، یہ ایک سانس کہلاتا ہے۔ چھوٹے بچے جن کی عمر 1 سال تک ہوتی ہے، وہ 1 منٹ میں 44 مرتبہ سانس لیتے ہیں۔ ہم جب ہوا اندر لے کے جاتے ہیں، اس میں 21% آکسیجن ہوتی ہے۔ جب ہم ہوا باہر نکالتے ہیں، اس میں 15% آکسیجن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6% آکسیجن ہمارے جسم میں جذب ہو گئی۔ جب ہم ہوا اندر لے کے جاتے ہیں تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار 0.8 میں ہوتی ہے، لیکن جب ہم باہر نکالتے ہیں تو یہ 5% تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم سانس کے ذریعے باہر نکالتے ہیں، یہ پودوں کی زندگی ہے۔ وہ اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو سورج کی روشنی کے ساتھ ملا کر ایک عمل کے ذریعے، جسے ہم فوٹوسنتھسس کہتے ہیں، خوراک پیدا کرتے ہیں، اپنی خوراک پیدا کرتے ہیں جو ان کی بقا کا کام کرتی ہے۔ اس فوٹوسنتھسس کے عمل کے دوران پھر آکسیجن پیدا ہوتی ہے جو وہ خارج کرتے ہیں، اور یہ آکسیجن پھر انسانوں کے کام آتی ہے۔ تو اللہ نے کیا نظام رکھا ہوا ہے کہ ہمارا ویسٹ کاربن ڈائی آکسائڈ پودوں کی زندگی ہے، اور پودوں کا ویسٹ آکسیجن ہماری زندگی ہے، اور یہ عمل نہ جانے کتنے ہزاروں برس سے چلتا چلا رہا ہے اور چلتا رہے گا، اللہ کا نظام۔ لیکن ہم نے جب جب اللہ کے نظام میں مداخلت کی، ہم نے جب جب کوشش کی کہ اللہ کا نظام خراب ہو، تو انسانوں پر ہی تباہیاں آئیں، انسان ہی ختم ہو گئے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم
اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کے حوالے سے سوچیں۔ ہمیں درخت بہت زیادہ مقدار میں لگانے ہوں گے، ہمیں ہر گلی ہر کوچے کو درختوں سے بھر دینا ہوگا تاکہ ہوا کی آلودگی ختم ہو۔ ہمیں انڈسٹریز کے ویسٹ پر نگاہ رکھنی ہوگی، ہمیں پاور پلانٹس کے ویسٹ پر نگاہ رکھنی ہوگی، ہمیں بجلی پیدا کرنے کے لیے پن بجلی کے منصوبوں پر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ پانی سے پیدا ہونے والی بجلی ماحول دوست ہوتی ہے۔ ہمیں اینٹیں تیار کرنے والے بھٹوں کے حوالے سے قانون سازی کرنی پڑے گی تاکہ ان کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں انسان کی صحت کو خراب نہ کرے۔ ہمیں کسانوں کو مستقل طور پر تعلیم دینا ہوگی کہ فصلوں کی کٹائی کے بعد کھیتوں میں فصل کی باقیات کو جلانا نہیں ہے، کیونکہ یہ ماحول کو آلودہ کر سکتی ہے۔ پھر ہم سڑکوں کے کنارے اکثر کوڑا جلاتے ہیں، گھروں کے باہر کوڑے کو جلایا جاتا ہے۔ یہ عادت بھی ہمیں ختم کرنا ہوگی اور ہمیں ایسا نظام لانا ہوگا جو ہماری فضاؤں کو ہمارے رہنے کے قابل بنا سکے۔ ہمیں اپنی ہواؤں کو، اپنی فضاؤں کو اس قابل بنانا ہوگا جس میں ہم سانس لے سکیں، ہماری آنے والی نسل سانس لے سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں۔ السلام علیکم۔